من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا نعمت اللہ شاہ قادری صاحب، حضرت مولانا مفتی انوار نظامی صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے معزز اراکین، صدر معتمدین، وراکین اسمبلی، وراکین قانون ساز کونسل، معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، غیور نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اس ماہ مبارک میں 5 جمعے عطا کیے اور ماہ مبارک کا یہ آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دینے کے لیے منبر پر اپنا خط مبارک رکھتے ہیں اور 3 مرتبہ آمین آپ نے فرمایا۔ بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امی کھڑے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس محفل میں میرا ذکر ہو اور وہاں پر مجھ پر درود و سلام نہ پڑھا جائے۔ تو میں نے اور حضرت جبرائیل نے آمین کہا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی ام الآل صحابہ وسلم۔ پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوسری مرتبہ آمین اس لیے کہا کہ جبریل امی نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ضعیف ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ خوش قسمت ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، ہم اس کو ایک غنیمت سمجھیں کہ ہمارے ماں باپ زندہ ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی دولت اس دنیا میں اگر کوئی چیز ہے تو اس کے ماں باپ ہیں۔ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور اسی بنا پر ہم اپنے ضعیف ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں، یا تو ان کو چھوڑ دیتے ہیں یا پھر کسی ایک جگہ پر ان کو لے جا کر رکھ دیا جاتا ہے اور وہاں پر کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امی کی دعا پر آمین کہا۔ ہم تمام پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امی کی دعا پر آمین اس لیے کہا کہ حضرت جبریل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس نے اللہ سے اپنی مغفرت اور بخشش نہیں کروائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہوگا کہ اب سے 3.5 گھنٹے کے بعد ہم روزہ کھول لیں گے، یہ رمضان کے ماہ مبارک کا آخری دن ہے، چند گھنٹے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انسان کی مقدر بدلنے کے لیے، انسان کی تقدیر کو بدلنے کے لیے، ایک گناہگار جو اپنے گناہوں کے سمندر میں ڈوب رہا ہے، اس کے لیے اس ماہ مبارک کا ایک لمحہ بھی کافی ہے کہ اگر اس نے اپنے پورے خلوص
اور پورے اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اپنے جرم کا اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دعا کرے کہ پروردگار رحمت کا مہینہ ہے، تیری رحمت جوش میں ہے، وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کون میری رضا چاہتا ہے۔ اگر اس چند گھنٹوں میں بھی اگر آپ اور ہم مل کر اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعا کریں کہ پروردگار یہ ماہ مبارک رخصت ہونے سے پہلے تو ہم گناہگاروں کی مغفرت اور بخشش فرما دے، ہم دعا کریں کہ یا اللہ یہ آخری دہے کا آخری دن ہے جو جہنم سے نجات کا ہے، اور ہمارے اعمال یقیناً اس میں بہت سے گناہ اور غلطیاں ہوں گی، اور ہو سکتا کہ ہم اپنے اعمال کی بنا پر جہنم ہم پر واجب کر لیے ہوں گے۔ اگر ہم اللہ سے رجوع کریں کہ پروردگار معاف کر دے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی اپنی شان کے مطابق ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ ہم نے اس ماہ مبارک میں قرآن کی تلاوت کی، تراویحوں میں کھڑے ہو کر قرآن کو سنا، شب بیداری کی، ہم نے قرآن کی بہت تلاوت کی۔ یاد رکھیے قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ جتنے معجزے دوسرے رسولوں کے ہوئے وہ وقتی تھے، مگر یہ جو معجزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یہ صبح قیامت تک رہنے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی سب سے بہترین عبادت قرآن ہے۔ اللہ ہم تمام کو توفیق دے کہ اس ماہ مبارک کے گزر جانے کے بعد بھی ہم اللہ کے کلام کو نہ صرف اس کو روز بوسہ دیں بلکہ روز اس کی تلاوت کریں۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ ہم تمام کو یہ بھی توفیق دے کہ اس ماہ مبارک کے گزر جانے کے بعد بھی ہم کم سے کم ایک مہینے میں 3 روزے رہنے کی اللہ ہم کو توفیق دے۔ اس لیے کہ جنید بغدادی نے دیکھا کہ ایک مرتبہ وہ مسجد کو جا رہے تھے، آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو مسجد کے باہر بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ جنید بغدادی نے اس سے پوچھا تو ملعون شیطان ہے، تو یہاں پر کیا کر رہا ہے مسجد کے باہر؟ تو وہ اس نے کہا کہ جنید میں اندر جانا چاہتا ہوں، مسجد کے اندر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے، میں اندر نہیں جا سکتا۔ دوسرا شخص روزے کی حالت میں ہے اور لیٹا ہوا ہے۔ جنید بغدادی نے پوچھا کہ بتا تو اندر کیوں نہیں جا سکتا؟ تو اس نے کہا جو نماز پڑھ رہا ہے روزے دار ہے، جو آرام کر رہا ہے وہ بھی روزے دار ہے، اگر میں اس روزے دار کے قریب جاؤں گا تو اس روزے دار کی سانس اگر مجھ پہ پڑ جائے گی تو میں ختم ہو جاؤں گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ روزے دار کا مقام ہے۔ ہم نہ صرف حلال چیزوں کو چھوڑ دیے بلکہ ہم نے آنکھ کو بھی اپنی بچا کر رکھا، اپنے کان کو بچا کر رکھا، اپنی زبانوں کو بچا کے رکھا۔ اب جب یہ مہینہ گزر جائے گا، شیطان ملعون زنجیروں سے جو جکڑا ہوا تھا اس کو کھول دیا جائے گا، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حرام چیزوں کی طرف پلٹ کر نہ دیکھیں، ہم اپنی آنکھ کو بچا کر رکھیں، اپنے کان کو بچا کر رکھیں، اپنی زبانوں کو بچا کر رکھیں۔ یہی یہ ماہ مبارک اس کی ٹریننگ ہم کو دیتا ہے کہ سال کے 11 مہینے بھی ہم
اسی طرح گزارنے کی کوشش کریں جس طرح ہم نے اس ماہ مبارک کو گزارا۔ اور علماء کرام نے فرمایا کہ اگر کسی کا رمضان روزے قبول ہوئے اس کی قبولیت کی نشانی یہ ہے، بلکہ شیخ مجدد الفتانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے رمضان اس کا کیسا گزرا، وہ کامیاب وہی ہوا جس نے آنے والے 11 مہینے میں اپنی زندگی کو، اپنے روزمرہ کی زندگی کو اس طرح گزارا جس طرح اس نے رمضان میں گزارا تھا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔ حدیث شریف میں آیا، امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین و آسمان کو بنانے سے 1000 پہلے اللہ نے سورہ یاسین اور طٰہٰ کو ظاہر کیا، تو فرشتوں نے پکار کر کہا کہ مبارکباد ہو اس امت پر جس پر یہ قرآن کریم نازل ہوگا، بشارت ہو ان زبانوں پر جو اس قرآن کی تلاوت کریں گے، مبارک ہو ان سینوں میں جن میں یہ قرآن کو محفوظ رکھیں گے۔ 1000 سال پہلے زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یاسین اور طٰہٰ کو ظاہر کیا، تو فرشتے مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں سورہ المائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا کہ اگر تو عذاب دے انہیں تو وہ بندے تیرے ہیں، اگر تو بخش دے ان کو تو بلا شبہ تو سب پر غالب اور بڑا دانا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی آیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں آیا، صحابہ کرام سے ہم کو معلوم ہوا کہ رات بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے یہ قرآن کی آیات پڑھ کے رو رہے تھے۔ کیا تھی آیات کہ اللہ اگر تو عذاب دے انہیں تو وہ بندے تیرے ہیں، اگر تو بخش دے ان کو تو بلا شبہ غالب، تو سب پر غالب ہے اور بڑا دانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے حبیب کیا چاہتے ہیں، جبریل امین کو بھی جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے میری امت کی بخشش کی فکر ہے۔ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے میری امت کی بخشش کی فکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبریل امین سے کہتا ہے کہ جاؤ اور میرے حبیب کو خوشخبری سنا دو کہ ہم ان کی امت سے ایسا کوئی سلوک نہیں کریں گے جس سے ان کو ناگوارا گزرے، ہم ان کو خوش کریں گے اور ان کی امت کو کامیاب کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، جنہوں نے راتوں میں اٹھ کر ہمارے لیے دعائیں کی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ زمر میں کہ میرے بندوں نے جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں، اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں۔ یقیناً اللہ تعالی بخش دیتا ہے سارے گناہ کو، بلا شبہ وہی بخشنے والا ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قرآن کریم کی آیات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرک آئے، غیر مسلم آئے، اور آ کر عرض کیا کہ یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پیغام بہت اچھا، ہم اس کو مانتے ہیں، مگر ہم نے بہت قتل کیے، ہم نے بہت زنا کیا، اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ اگر ہم آپ کا دین قبول کر لیں گے اور اگر ہم کو سزا ملے گی تو ہم اپنے پرانے دین پر قائم رہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ زمر میں کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، اللہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اور اس قرآن کریم کی آیات کے سلسلے میں حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ اگر دنیا کی ساری دولت میرے سامنے لا کر رکھ دیا جائے تب بھی میں اس آیات کا سودا کرنے کو تیار نہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اللہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے حامیم تنزیل کتاب من حامیم فرمایا، یہ حروف مقتطعات ہیں۔ حامیم تنزیل کتاب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے تنزیل کتاب مبین۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اس سورے میں اللہ فرما رہا ہے کہ اتاری گئی یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، جو توبہ قبول کرنے والا ہے، جو سخت سزا دینے والا ہے، فضل و کرم فرمانے والا ہے، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ حامیم تنزیل کتاب اللہ العزیز علیم غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو المصیر۔ فاروق اعظم نے ایک گفتگو میں پوچھا کہ میرا ایک دوست ہے جو دمشق میں رہتا ہے، وہ بڑا نیک ہے، تقویٰ ہے اور پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے، وہ کیسا ہے؟ تو اس شخص نے فاروق اعظم سے کہا کہ وہ تو فسق اور فجور کی دنیا میں تباہ و برباد ہو گیا، وہ شراب نوشی کرتا ہے، گناہوں کے سمندر میں ڈوب رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ خط لکھو، اور کاتب کو بلا کر کہا کہ فلاں السلام علیکم، میں خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابن خطاب، میں اب تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا، اللہ بڑا زبردست ہے، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور اللہ سزا دینے والا ہے، اور ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ جب یہ خط ان کے دوست کو ملا، وہ خط پڑھ کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اس پر رقت طاری ہو گئی، رونا شروع کر دیا۔ اس نے گناہوں کی دنیا کو چھوڑا۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ یہ شخص اپنے گناہوں کو چھوڑ چکا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم تمام کو بتانے کے لیے بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارا دوست گناہ کرتا ہے تو تم شیطان کے ساتھی مت بن جاؤ، اس کے لیے دعا کرو، اس کو ترغیب دو، اس کو سمجھاؤ تاکہ وہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ اگر تم اس کے بارے میں کہو گے کہ فلاں شرابی ہے تو وہ اس کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے اور گناہوں پر ضد میں گناہ کرتا ہے۔ تو اگر کوئی دوست ہے تو دوست کا کام یہ ہے کہ اپنے دوست کو گناہوں سے بچائیں، اس کے لیے دعا کریں۔ دوستی کا حق یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ میں نے کئی لوگوں سے سنا کہ نہیں صاحب انہیں پی رہا تھا، میں ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، میں نہیں پیا، انہیں پی رہا تھا۔ میرے بھائی، اگر تم دوست ہو تو تمہارا کام یہ ہے کہ اس کو روکو، اس کو سمجھاؤ۔ نہیں صاحب انہیں قتل کرا، میں خالی ساتھ میں گیا تھا تماشا دیکھنے۔ تمہارا اگر دوست ہے تو حرکت نہیں ہونی چاہیے، یہ دوستی نہیں ہے۔ تم شیطان سے دوستی کر رہے ہو، تم شیطان کی مدد کر رہے ہو۔ اگر تم دوست کے دوست ہو تو حضرت فاروق اعظم نے خط لکھا، سب کے سامنے کہا اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھیں، اور یہ ماہ مبارک ہم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے
کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر رو کر دعا کریں. قیامت کے دن سب روئیں گے، حشر کے میدان میں سب روئیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے خوف سے اس دنیا میں روتے تھے. قیامت کے دن حق ہے، یاد رکھو. کوئی اگر آ کر تم سے کہے گا نہیں ہوگی قیامت، ارے پاگل ہے بولنے والا وہ، جس نے خون کے لتھڑے سے ہم کو اپنی ماں کے پیٹ میں رکھا اور 9 مہینے کے بعد ہم کو پیدا کیا اور ہم کو تمام چیزیں دیں، اور ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، دوبارہ ہم کو نہیں زندہ کر سکتا. کون کہتا ہے کہ قیامت نہیں ہوگی؟ ہوگی قیامت. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قیامت نہیں ہوگی تو پھر فلسطینی پکار کر کہیں گے کہ انصاف ہونا چاہیے اور قیامت ہوگی. جن ظالموں نے مسلمانوں کا خون بہایا، انصاف ہوگا قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو دنیا میں اللہ کے خوف سے روتا ہے اس کو قیامت کے دن رونا نہیں پڑے گا. جو آنکھ جس نے گناہ کو نہیں دیکھا اس کو قیامت کے دن رونا نہیں پڑے گا. جو آنکھ نیند سے دور ہو کر اللہ کی راہوں کی حفاظت کر رہی تھی وہ آنکھ قیامت کے دن نہیں روئے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث شریف ہے کہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے، جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا. اور حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ جب دودھ کسی بکری اور بھینس سے نکل جاتا ہے تو واپس نہیں جا سکتا اس بکری اور بھینس میں، اسی طرح جو آنکھ میں اللہ کے خوف سے آنسو آتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالتا. حدیث شریف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور ایک شخص رو رہا ہے. رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر پہاڑوں کے برابر اگر کوئی شخص یہاں پر ہوتا جس کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہے تو اس شخص جو آج ایک آنسو بہا رہا ہے اللہ کے خوف سے، اللہ اس کی وجہ سے ان تمام کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رونے والی آنکھیں تلاش کرو. رونے والی آنکھ، اپنی آنکھ کو اللہ کے خوف میں آنسو لانے کی تربیت دو. اور کیسے خوف پیدا ہوگا؟ علماء کرام کی صحبت میں بیٹھیے، اہل دل کی صحبت میں بیٹھیے، دین کو سمجھیے. یاد رکھیے اگر ہم صرف کاروبار میں نقصان ہو گیا ہم رونا شروع کر دیتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہمارے سامنے ہے. اور پھر حدیث شریف میں آیا کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء کے لیے جا رہے تھے. نکلے جانے کے لیے راستے میں ایک خاتون نظر آئی. اس عورت نے پوچھا کہ ابو ہریرہ ہو آپ نے کہا ہاں. اس نے کہا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے. آپ نے پوچھا کیا گناہ ہوا تجھ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ اس نے کہا کہ مجھ سے زنا ہوا ہے اور اس زنا کی وجہ سے ایک بچہ پیدا ہو گیا، میں نے اس بچے کو بھی مار دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو ہلاک ہوئی، اس کو بھی ہلاک کیا، اب تیری کوئی مغفرت نہیں. وہ چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ میں نے کیا کر دیا. ہمارے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میں نے یہ بات کہہ دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون. اے ابو ہریرہ کیا تم سورہ زمر کی آیات کو بھول گئے جس میں اللہ نے فرمایا کہ جس نے ایمان لائے توبہ کیا
اپنے گناہوں کی بھیک اللہ سے مانگی تو اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. تم نے کیا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چیخ مارتے ہیں اور پورے مدینے کو پھرتے ہیں. لوگ کہتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ آ کر پوچھتے تم نے اس عورت کو دیکھا؟ تو لوگ ان کو بولتے تھے یہ مجنون ہو گئے. خیر وہ عورت ملی, اس کو خوشخبری سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے سورہ زمر کی آیات میں بتایا کہ جو لوگ گناہ کرتے توبہ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے خالص دل کے ساتھ تو اللہ ان کے گناہوں کو بخشتا بھی اور ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا. وہ عورت چیخ مارتی ہے اور خوشی میں کہتی ہے کہ میرے پاس ایک باغ ہے, میں اس کو صدقہ کرتی ہوں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ ماہ مبارک ہمارے درمیان میں ابھی بھی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ ماہ مبارک میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا اور علماء کرام نے بتایا کہ پہلے صاحب قرآن آئے, بعد میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. پہلے صاحب قرآن آئے اور صاحب قرآن اور قرآن دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے. اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین. تفسیر ابن جریر کے تعلق سے آپ پڑھیے کبھی علماء کرام کے زبان سے میں نے سنا کہ اللہ نے جو فرمایا قرآن کریم میں سورۃ المائدہ میں قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین کہ تمہارے پاس لوگوں تمہارے پاس نور اور روشن کتاب آ گئی. تفسیر ابن جریر آپ نے لکھا کہ وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کتاب مبین قرآن کریم ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, علماء کرام نے لکھا کہ جس نے نور نبوت کو چھوڑ کر قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کی وہ بھٹک گیا. جس نے انوار رسالت کی روشنی میں قرآن کو پڑھا اور عمل کیا وہ راہ ہدایت پا لیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, 1500 سال پہلے یہاں بیٹھے بیٹھے تصور کی دنیا میں جائیے کہ 1500 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی وادیوں میں کھڑے ہو کر, مکے کے بازاروں میں کھڑے ہو کر, مکے کی سڑکوں میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے غار میں قرآن کریم کی پہلی آیات کو نازل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر سنا رہے ہیں. اور اس کا اثر کیا ہوا کہ کوئی نہ جنگل باقی تھا, نہ کوئی منگل باقی تھا, نہ کوئی وادی باقی تھی. کبھی چھپ کر قرآن کی تلاوت ہو رہی, کبھی کھل کر قرآن کی تلاوت ہو رہی. اس کا اثر یہ ہوا کہ دنیا عرب میں ایک انقلاب برپا ہو گیا. اس کا اثر یہ ہوا کہ دنیا عرب میں ایک انقلاب برپا ہو گیا اور پھر یہ پیغام ہر فرد تک, ہر کان تک, ہر گھر تک, قریش کے ہر قبیلے تک پہنچا. چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے قرآن کی تلاوت کی, صدیق اکبر آ گئے, سب سے بڑی مکے کی تاجرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آ گئیں, پہلوان عمر آ گئے, حمزہ عبد المطلب آ گئے, شیر خدا علی آ گئے, زید بن حارث آ گئے, صہیب رومی آ گئے, بلال حبشی آ گئے, حبیب عجمی آ گئے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ قرآن کریم کا کلام. اور پھر اللہ نے قرآن کریم کے بارے میں کیا فرمایا کہ تم تمام جن اور انس مل کر اس طرح کا ایک قرآن بنا کر لاؤ, تم نہیں لا سکو گے. تم تمام جن اور انس مل کر. پھر اللہ نے فرمایا تم ایک سورہ بنا کر لاؤ, وہ چیلنج آج بھی برقرار ہے. وہ تمام سو کالڈ ریشنلسٹ سے بھی یہ چیلنج باقی ہے جو سمندر کی خاک میں تہ کو
جا کر خاک کو چھان رہے ہیں، جو چاند اور مارس پر اپنا گھر بنانے کی بات کر رہے ہیں، جو چیلنج قرآن نے دیا وہ تم اس چیلنج کا آج تک جواب دے نہیں سکے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ اور پھر قرآن بے مثل تو قرآن والے بھی بے مثل۔ اور کیسے علماء کرام نے بتایا کہ سورہ یونس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، کیا فرمائے؟ لوگوں میں تمہارے درمیان میں اس سے پہلے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ گزار چکا ہوں، کیا تم اتنا ہی نہیں سمجھ سکے؟ علماء کرام نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میرا بچپن دیکھ لو، میری جوانی دیکھ لو، میرا کردار دیکھ لو۔ اور علماء کرام نے فرمایا کہ گفتار دیکھ لو، علماء کرام نے فرمایا والضحیٰ کا چہرہ دیکھ لو، واللیل کی زلفیں دیکھ لو، علم نشرہ کا سینہ دیکھ لو، یا ایھا المزمل کی کملی دیکھ لو، یا ایھا المدثر کی چادر دیکھ لو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان کیا کہ بے شک قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ دنیا کی کوئی کتاب کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ اور جو کتاب توریت، انجیل، زبور نازل کی گئی اس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا اس کتاب کی ذمہ داری ہم نے انسانوں کو دی تھی، اس کتاب کی ذمہ داری ہم نے لی ہے محفوظ رکھنے کی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، توریت، زبور، انجیل میں ان ظالموں نے اپنی مرضی کے مطابق ترمیمات کر لیے، قانون میں تبدیلی لا لی، مگر اگر ایک 80 سال کا امام بھی آج اگر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور ایک 20 سال کا حافظ قرآن ہوگا اور امام صاحب سے تلاوت میں کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو وہ 18 سال 20 سال کا حافظ قرآن ان سے کہے گا کہ امام صاحب آپ نے تلاوت میں غلطی کی ہے، یہ صحیح تلاوت ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کو کیا کیا چیزیں بتائی ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کریم کا پیغام دیا مکے میں، جو خون کے رشتہ دار تھے وہ خون کے دشمن ہو گئے، جو دوست تھے وہ دشمن ہو گئے، جو گلے ملتے تھے وہ گیلا کرنا شروع کر دیے، جو خون کے رشتہ دار تھے انہوں نے رشتہ داری چھوڑ کر پتھر برسانا شروع کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نہ باپ کا سایہ، نہ استاد، نہ خاندان کا سایہ، بلکہ آپ کا بھی کوئی سایہ نہیں تھا۔ کسی شاعر نے بڑا خوب کہا، سایہ پسند آئے پروردگار کو، سایہ پسند آیا پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک 50 سال عام الحزن حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال، حضرت عبد المطلب کا انتقال، حضرت بلال کو گرم گرم ریت پر لٹا کر تکالیف دی جاتی تھی، صحابہ کرام کو مارا اور پیٹا جاتا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ والضحیٰ میں، اے میرے محبوب، ہم نے تجھے نہ چھوڑا اور نہ ہی ہم آپ سے ناراض ہیں۔ پھر وہیں پر قرآن کریم میں المائدہ میں اللہ نے فرمایا وہ لوگوں سے تیری حفاظت کرے گا، اور پھر علم نشرہ میں اللہ نے فرمایا یعنی تیرے سارے بوجھ تیرے خدا نے اٹھا لیے۔ اب میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے لکھا کہ قرآن بھی شفا ہے، قرآن بھی شفا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، مفسرین نے ترجمہ کیا کہ ہم نے قرآن کو شفا بنا کر اتارا، لہذا قرآن کی تلاوت
کرو ظاہری اور باطنی امراض سے فیض پاؤ۔ میرے آقا شفا بن کر آئے، میرے آقا جس کو ہاتھ لگائے اس کو شفا ہو گئی، جس کو ٹھوکر لگی اس کو شفا مل گئی، لاب دہن لگایا اس کو شفا مل گئی۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں لوگ برتن لے کر آتے تھے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا دست مبارک رکھ دیجئے، اور اس کے بعد جو لوگ بیمار ہوتے وہ پانی پیتے ان کو شفا مل جاتی۔ ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے مبارک کو نکال کر پانی میں ڈالتی اور وہ پانی ان لوگوں کو دے دیتی جن کے بچے یا لوگ بیمار ہوتے ہیں، ان کو اللہ شفا دے دیتا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، قرآن کی زیارت۔ جو قرآن کو پڑھتا ہے تو اللہ رسول حدیث ہے کہ لوگوں قرآن کو دیکھ کر پڑھنا عبادت ہے۔ اور وہاں صاحب قرآن کے بارے میں صاحب قرآن نے کیا فرمایا؟ جس نے مجھے دیکھا اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر قرآن بھی شفا کرے گا۔ شافع روزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، قرآن بھی، روزہ بھی ہے۔ حشر کے میدان میں قرآن بھی آئے گا، روزہ بھی آئے گا، اور آ کر عرض کرے گا یا اللہ میں نے اس کو دن بھر بھوکا رکھا۔ قرآن کہے گا پروردگار میں نے اس کو رات بھر جگا کر رکھا، اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ اور وہیں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شفاعت کا دروازہ میں کھولوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پوری قومیں دیگر انبیاءوں کے پاس سے آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گی۔ ہم تمام گناہگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بھیک مانگیں گے، یا رسول اللہ اس آگ سے بچا لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں آیا کہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ اپنی شان کے مطابق فرمائے گا کہ اٹھو میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولو تمہاری بات کو مان لیا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو ہم تمام انشاءاللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہی جنت میں جائیں گے۔ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے اعمال کچھ نہیں ہیں، مجھے کملی والے کی رحمت پر بھروسہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن بھی رحمت ہے، صاحب قرآن بھی رحمت ہے۔ قرآن بھی رحمت ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے قرآن کو شفا اور ایمانداروں کے لیے رحمت بنا کر اتارا ہے۔ تو وہاں پر قرآن میں اللہ یہ بھی فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو علماء کرام نے قرآن کی آیات کے بارے میں کہا وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، اور یہاں پر رحمت للعالمین تمام کے لیے، چاہے مسلمان ہو یا نہیں ہو وہ رحمت للعالمین ہے۔ تو جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے صرف یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہمارا کام ہے، ذمہ داری ہے۔ صرف اس کو گھر کے ایک بہترین مقام پہ کاغذ میں یا پھر اپنے کپڑے میں اس کو لپیٹ کر رکھ دینا اور گھر کو جانے سے پہلے ایک چمہ لے کے چلے گئے، نہیں میرے بھائی، کھول کے پڑھنا ہے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے اگر ایک آیات پڑھ کے جاؤ، ایک عادت بنا لو، اس میں اللہ بہت کرم کرنے والا ہے۔ کیونکہ جو لوگ قرآن سے محبت کرتے ہیں، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے
کہ اللہ اس کتاب سے لوگوں کو عروج بھی دے گا اور اللہ اس کتاب سے لوگوں کو زوال بھی دے گا. اور جو لوگ اس قرآن کریم سے محبت کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں. ایک تو حدیث شریف میں آیا کہ قرآن اس کے بارے میں آ کر اللہ سے کہے گا یا اللہ تو اس کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا. قرآن کہے گا اللہ اس کو عزت کے کپڑے پہنا، اللہ اس کو عزت کے کپڑے پہنائے گا. قرآن بولے گا اللہ اس کو اور عطا کر، تو اللہ بولے گا اب تو پڑھ قرآن کو، جتنا تو پڑھے گا اتنا تیرا بلند مقام ہوگا. تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اور ہم قرآن کو پڑھیں، علماء کی محفلوں میں بیٹھیں، ایک آدھا گھنٹہ آپ نکال سکتے، جہاں کہیں آپ کے مقامی مسجد میں اگر کوئی معزز مفسر یا علماء کرام قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو سنیں. دنیا میں کیا باقی رہے گا میرے بھائی جس کے دل میں قرآن نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ویران ہے، ویران گھر کی طرح، ویران گھر کی طرح. تو اگر ہم قرآن کو سیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، بلکہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں امام احمد بن حنبل کا واقعہ لکھ رہے ہیں علوم الدین میں کہ امام احمد بن حنبل نے خواب میں اللہ کو دیکھا اور پوچھا یا اللہ کون سی عبادت تجھے بہت بڑی محبوب نظر آتی ہے، محبوب چیز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اے احمد قرآن کو پڑھو. امام احمد بن حنبل نے پوچھا یا اللہ کس طرح سے پڑھوں، سمجھ کر پڑھوں یا اسی تلاوت سے پڑھوں؟ تو بولے جس طریقے سے ہو پڑھو. احیاء علوم الدین میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل کے اس واقعے کو لکھا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک کی چند گھڑیاں ہمارے پاس ہیں، ہم فلسطین کے لیے دعا کریں. یاد رکھیے میری اس بات کو، یہ جو جنگ چل رہی ہے، یہ ظالم زائنس لوگ یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ، لاکھوں بار خدا نہ خواستہ، یہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. یہ ظالم لوگ مسجد اقصی کو تالا لگا دیے ہیں. یہ ظالم اسرائیلی حکومت آج عید مبارک کا پوسٹر ڈالتی ہے سوشل میڈیا پہ. ارے ظالموں، تم نے 70,000 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. تم نے ہمارے اسلام کی تیسری مبارک جگہ کو تم نے اس کو قفل ڈال کے رکھ دیا. اس میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. لوگ آج گئے تو ان پر ٹیئر گیس پھینک کر ان کو مار کر گولیاں چلا کر بھگا دیا گیا. دعا کرو مسجد اقصی اور بیت المقدس کے لیے. یاد رکھو اگر کسی مسلمان کے دل میں مسجد اقصی اور بیت المقدس کا نام آ جائے اور تمہارا جسم حرارت نہیں کرے تو پھر تم کچھ کام کے نہیں ہو، تم کچھ کام کے نہیں ہو. یہ زائنس لوگ یہ چاہتے ہیں مسجد اقصی اور بیت المقدس کو نقصان پہنچایا جائے. یاد رکھو مسلمانوں، جو بادشاہ ہیں، دولت مند ہیں، یاد رکھو اگر آج تمہاری زبانیں بند ہیں تو اس دن تمہاری زبانیں اللہ سے پکار کر بولیں گی کہ اقتدار پر تم تھے مگر تم نے مسجد اقصی اور بیت المقدس کے لیے منہ نہیں کھولا. اللہ تمہارے جسم کو بولے گا تم بولو انہوں نے کیا کیا تھا. کیا تم اس دن سے ڈرتے نہیں ہو؟ تم کیوں ڈرتے ان ظالموں سے؟ ارے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حشر کا میدان ہوگا. ارے وہ جگہ ہے جہاں پر میزان لگایا جائے گا. ارے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم گناہگاروں کو رسول رحمت آب کوثر کا جام انشاءاللہ اپنے مبارک ہاتھوں سے پلائیں گے. مسجد اقصی اور بیت المقدس عالم اسلام کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، مجھے بند کر دیا گیا ہے. تو ہم اپنی دعاؤں کے ذریعے مسجد اقصی اور فلسطین کے لیے دعا کریں. یہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرے دین کا مسئلہ ہے، یہ انصاف کا مسئلہ ہے. اور ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے، نہ مسجد اقصی کو بھولیں گے، نہ بیت المقدس کو بھولیں گے.
अरे ये वो जगह है जहां पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे अंबिया और रसूलों की नमाज में इमामत की। ये वो जगह है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 अंबिया रसूल थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत यह है कि जिसके नाम का सदका तुम और हम खाते हैं, उन्होंने उन सब की इमामत की नमाज में। ये वो जगह है कि जमीन से लेकर अर्श का सफर वहीं से शुरू हुआ था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक़सा को हम नहीं भूलेंगे। ये जालिम ज़ायनिस्ट और ट्रंप, इनकी साजिश एक ही है कि किसी ना किसी तरीके से मस्जिद अक़सा और बैतुल मुक़द्दस को नुकसान पहुंचाया जाए। सुन लो नेतन्याहू और ट्रंप, अगर मस्जिद अक़सा और बैतुल मुक़द्दस के तक़द्दुस को पामाल करने की तुम नापाक कोशिश करोगे तो याद रखो, दुनिया का एक एक बच्चा खड़ा हो जाएगा जिसके दिल में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं गूंजती हैं। अब ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो मस्जिद अक़सा और बैतुल मुक़द्दस को उस पर कोई आंच आने ना दे। ये जालिम नेतन्याहू जहन्नम का कुत्ता है और जरूर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसका हिसाब करेगा। हम तो दुआ करते हैं कि तू 150 साल जिंदा रहे, तू तड़पे और तू जिंदा रहे। तू क्या जानता है कि तूने जो जुल्म ढाया है, 70,000 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर मलबे को उठाया जाएगा गजा का तो 10 साल लगेंगे मलबे को उठाने के लिए। सरजमीन दखन पर बसने वाले मुसलमानों, सरजमीन हिंदुस्तान पर बसने वाले गयूर मुसलमानों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। फलस्तीन के वो गरीब और मजलूम हमारे सामने हैं कि हर बच्चा यतीम हो गया, हर भाई अपने भाई को खो दिया, हर बहन अपने भाई को खो चुकी, हर बीवी बेवा हो चुकी। मेरे भाई, तब भी आप देख रहे हैं कि उनका ईमानी जज्बा जिंदा है। लुटे हुए घरों के सामने मलबे घरों के गिरे हुए हैं, मगर हय्या अला सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दे रहे हैं, रोजा खोल रहे हैं, पानी से रोजा खोल रहे हैं, खजूर से रोजा खोल रहे हैं, जो कुछ मिला रोजा खोल रहे हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार तू हमारे लिए काफी है, हस्बुनल्लाह निअमल वकील। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देखते हैं कि इस जंग की वजह से अमेरिका और ज़ायनिस्ट, ये ट्रंप और नेतन्याहू गजा की तरह ईरान को बर्बाद करना चाहते हैं। और अगर कोई ये समझ रहा है कि ईरान बर्बाद हो जाएगा तो उसके बाद कुछ नहीं होगा, तुर्किया की बारी आएगी, पूरे अरब ममालिक की बारी आएगी। नुकसान किसका हो रहा है? अरबों का हो रहा है, नुकसान अरबों का हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम कसरत से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस जंग को खत्म कर दे, इस जंग को खत्म कर दे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम दुआ करते हैं कि ये जो असासे जात हैं जो अरब ममालिक में हैं, ये सदका है मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जिस सरजमीन पर आका के खदमे मुबारक चले वहीं पर तो जमीन के नीचे से अल्लाह ने उसमें दौलत रखी। आज ये जालिम लोग, ये ट्रंप, नेतन्याहू बर्बाद करना चाहती हैं और हमारे मुल्क के वजीर आजम जितना उनके बारे में बोले कम है। आप देख रहे कि पूरे अमेरिका अपनी फौज को जमा कर रहा है, 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर भिजा दिया, 400 अपने फाइटर जेट्स को भिजा दिया। और मोदी के दोस्त नेतन्याहू उनको बोलते हैं आ जाओ ना जरा, उनको आना था, इन्हों चले गए, उसको आना था, इन्हों चले गए। क्यों गए? और जाने के बाद आप बोल रहे हमको नहीं मालूम था ऐसा होगा। आपको कोई रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है, आप ये जानकर गए कि हमला होगा।
آپ یہ جان کر گئے کہ امریکہ اپنے 2 ایئرکرافٹ کیریئر 400 جیٹ کو تیار کر کے رکھا تھا. آپ نکلے وہاں سے اور وہاں پر حملہ شروع ہو گیا. اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب گیس نہیں ہے. گیس نہیں ہے. بھارت میں 60% گیس قطر سے، سعودی عرب سے، باہر سے امپورٹ کرتے. ہم آتم نربھر بھارت بولتے، میڈ ان انڈیا سب ہے. وہ 60% گیس باہر سے آتی. اسٹریٹ آف ہرموز وہاں سے آتا پورا تیل. 90% تیل تو 60% تیل اور 90% گیس وہیں سے آتی. پہلے کیا تھا؟ لاجسٹیکل پرابلم تھا، وہ بند تھا. ابھی بھی بند ہے. اب کیا ہو گیا؟ پروڈکشن کا پرابلم ہو گیا. پہلے کیا تھا؟ نہیں کھل جائیں گا، بند ہے. اب کیا ہو گیا؟ اب پروڈکشن کا پرابلم ہو گیا. قطر کا جو گیس کا فیلڈ ہے وہاں پر بمباری ہو گئی، ایران نے کر دی. اب وہاں پر 8 مہینے کے بعد سے گیس کا پروڈکشن شروع ہوگا. 8 مہینے کے بعد. اور یہاں پہ حکومت کیا بول رہی؟ نہیں کچھ نہیں، ہمارے پاس گیس ہے. ارے تمہاری زبان کی گیس سے دیش پریشان ہے. 11 سال سے پورے چھوٹے چھوٹے دکانیں ختم ہو گئے. منڈیوں پہ جو لوگ اپنا کاروبار کرتے تھے ختم ہو گئے. ہائی وے پہ ڈھابے بند ہو گئے. مگر حکمرانوں کو، ارباب مجاز کو فکر ہی نہیں ہے دیش کے وزیر اعظم کو. میں پہلے سے کہہ رہا تھا، ہم نہ ایران کے ساتھ تھے نہ عرب ممالک کے ساتھ تھے، ہم سب کے ساتھ تھے. ہم سب کے ساتھ تھے. مگر ہم فلسطینیوں کے کاس کو اپنا کاس سمجھتے تھے. مودی نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو ٹرمپ اور نیتنیاہو کے خانے میں جمع کر دیا. اب آپ کیا جا کر جنگ رکائیں گے؟ اگر آپ نیوٹرل ہوتے، غیر جانبدار ہوتے تو ہو سکتا کہ آپ کی بات میں اور وزن ہوتا. میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ وزیر اعظم ان سے بات کر رہے، ان سے بات کر رہے، ان سے بات کر رہے. ارے کھل کے بولو نا، آپ کے جنگ غلط ہے. یہ جنگ غلط ہے، بولو آپ. ارے تم کو اگر ایران سے محبت نہیں ہے، قطر سے، سعودی عرب سے، بحرین سے، کویت سے محبت نہیں، تو کم سے کم وہ بھارت کے 1 کروڑ لوگ جو دبئی، ابو دھابی، راس الخیمہ، شارجہ، دوحہ، کویت، بحرین، سعودی عرب میں 1 کروڑ لوگ بھارت کے کام کرتے ہیں. اس دیش کا 50% فارن ایکسچینج وہ لوگ کما کے بھی جاتے. مودی جی کم سے کم ان کے لیے تو بول دو آپ. اگر وہ ممالک کمزور پڑ جائیں گے، خدا نہ خواستہ ان کی معیشت پہ، اکانومی پہ اثر پڑے گا، تو پھر ہمارے غریب واپس آ جائیں گے نا. ان کا تو خیال رکھو. ارے آخر کیا وجہ ہے بی جے پی RSS والوں، تم کو دیش کے ان غریبوں سے محبت نہیں جو اپنا گھر بار چھوڑ کر پیسہ کما کر دیش کو بھی جاتے ہیں، مگر آپ ٹرمپ اور نیتنیاہو کے لیلا اور مجنو بنے ہوئے. آپ ان کی محبت میں گرفتار ہیں. جو غریب وہاں پر بیٹھ کر کما کر بھارت کو فارن ایکسچینج بھیجا رہا ہے، اس کی فکر ہی نہیں ہے آپ کو. جنگ تو ایک دن ختم ہوگی. جب ختم ہوگی تو وہ دیش کیا کریں گے؟ نہیں ہمارے پہ بہت خرچہ ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ واپس آنا شروع کریں گے، اس کے گھر میں چراغ کو مودی آ کے جلائیں گے. اس کے گھر، اس کو نوکری اس کو یہ بی جے پی RSS والے دیں گے. ارے اگر نوکری ہوتی تو 1 کروڑ لوگ نہیں جاتے اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے ضعیف ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنی بیمار ماں کو، اپنے بچوں کو چھوڑ کر نہیں جاتے. میرے بھائی 1 کروڑ لوگ ہیں، بھارت کے ناگرک ہیں. دبئی میں، UAE میں، حیدرآباد کے کم سے کم 15 لاکھ کے قریب لوگ ہیں. سعودی عرب میں ہیں، قطر میں ہیں. ان کی نوکریوں کا کیا ہوگا؟ مگر ہمارے وزیر اعظم بڑی دیر کے بعد حرکت کر رہے ہیں. کبھی کبھی باسی کڑی کو بھی ابال آ جاتا.
अब इनको बाल आया है, मगर आप बताइए क्या होगा? ये जंग खत्म होनी चाहिए, ये जंग खत्म होनी चाहिए। और गैस रुक गया तो सब बोल रहे नहीं नहीं नहीं, गैस नहीं रुकना, लोग मरते मरने दो, मगर गैस कैसा रोक रही है? अरे जालिमों, इंसानियत का दम भरने वालों, मगरबी मालिक, तुम्हारे ह्यूमन राइट्स क्या है हम देख चुके हैं। जब बच्चे मर गए स्कूल के कि तुमको याद नहीं आया, अब गैस नहीं आ रही तुम्हारे मुल्क में तो तुम बोल रहे कि नहीं गैस आना चाहिए, जंग बंद होना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आपको एक बात बताता हूं, ये गैस के बारे में ये बीजेपी आरएसएस वाले बड़ा बोलते हैं ना, कितनी गैस है, क्या है? एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व होता है तेल के लिए, लाकर उसको रिजर्व करते आप कि अगर कुछ हो जाए तो। हमारे पास सिर्फ 9.5 दिन का एसपीआर है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, सिर्फ 9.5 दिन का है, जबकि आईएईए बोलता है कि 90 दिन का होना चाहिए। अगर आप ओएमसीज को मिला लिए तो 74 डेज होता है। इस पर बोलो आप, नहीं इस पर नहीं बोलेंगे, बल्कि बंबई में ये संघ परिवार की तंजीम कोई पिक्चर को देखे जाके, ये लोग पिक्चर को देख के, पिक्चर देखने के बाद उन्होंने पिक्चर देखने वालों से कसम खिलाई कि कसम खाओ हम मुसलमानों का कुछ नहीं लेंगे। अब तुम तेल कहीं क्यों ले रहे, गैस क्यों ले रहे तुम? बोलो हम नहीं लेंगे कतर का गैस, बोलो तुम हम सऊदीया का पेट्रोल नहीं लेंगे, बोलो तुम यूएई का इन्वेस्टमेंट हम नहीं चाहेंगे गुजरात में, बोलो तुम कि सऊदीया का जो फंड है वो रिलायंस में नहीं चलना चाहिए, बोलो। इतनी नफरत तुमको हो चुकी है। अब क्या हो रहा आपको मालूम कि बंबई के डॉक्स में पोर्ट है, शोलापुर में मेवों की पैदावार ज्यादा है, पूरा मेवा सड़ गया। शोलापुर महाराष्ट्र का मेवा जाता है रमजान में, कश्तियां नहीं चल रही हैं। अब वो किसान को तुम हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांट दोगे। जो उम्मीद कर रहा था कि गल्फ को जाएगा रमजान में तो मेरे पास आएंगे पैसे, वो बासमती चावल 40% बासमती चावल ईरान और इराक को जाता, वो पोर्टों पर पड़ा हुआ है, 1 लाख टन चावल पड़ा हुआ है। और आज आप देख रहे हैं कि चावल की कीमतें गिर रही हैं, किसान पे क्या गुजर रही होगी। नहीं, हिंदू मुस्लिम करो, देश खुश है, करो हिंदू मुस्लिम। मगर ये जो फ्रूट वाले शोलापुर के, जो बंबई के डॉक्स पर जो नहीं जा रहा सामान, उनका क्या होगा? अब आप देखते जाइए, 11 साल से इनकी हुकूमत है, आपने कितना गैस का डाइवर्सिफिकेशन किया। 2026 में आपने अमेरिका से 2.2 MTPA फाइनलाइज किया, सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत से हमारे एलपीजी आता है। और ये संघ परिवार वाले मुंबई के थिएटर में बैठ के बोल रहे नहीं नहीं हम मुसलमानों से कुछ नहीं लेंगे। अब 11 साल के बाद अब मोदी जी बोल रहे हैं अल्जीरिया, कनाडा, नॉर्वे से हम देखेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और गैस की किल्लत पैदा होगी और पेट्रोल की किल्लत पैदा होगी। देखना आप, ये रास लफान पर 18 मार्च को जो हमला हुआ ईरान के साउथ परास पर और कतर के रस लफान पर, तो फिर आप देखेंगे। अच्छा, फिर आप ये भी देख लो, फर्टिलाइजर नहीं बना सकते, उसमें भी पेट्रोल के प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती। सेरामिक टाइल्स नहीं बना सक रहे, उसमें भी पेट्रोल की प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती। इसमें भी हिंदू मुस्लिम कर दो तुम। अरे आंखें खोलो नफरत करने वालों, तबाही और बर्बादी के बादल नजर आ रहे हैं। तुम कम से कम अपने आंखों से पर्दा तो निकाल कर देखो। मगर नहीं, बीजेपी आरएसएस सिर्फ यही बोलेंगे, अरे नहीं नहीं मुल्ला हैं। अरे हद तो ये हो गई मेरे भाई, हद तो ये हो गई कि बनारस में 14 मुस्लिम बच्चे
ایک کشتی کو لے کر اس پر روزہ کھولتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ روزہ کھولتے ہیں. تو ان کو کیا ہوا؟ فوراً ان پر کیس بک کر دیا گیا. اب اگر کل میں حسین ساگر لیک میں ایک کشتی لیتا ہوں, میں بولتا ہوں بوٹ پہ روزہ, اب آج کل تو روزہ ایسے طریقے سے کھول رہے کہ اللہ معلوم کیا ہونے والا آگے جا کے. حسین ساگر پہ آپ کشتی لیے, لائف جیکٹ پہن لیے, روزہ کھول رہے آپ. اس کے بعد چکن کی بریانی کھا لی آپ کھا لیے. آنے کے بعد پولیس بولتی نہیں آپ نے قانون کا الگھن کیا ہے. اور کیا کیا آپ نے افطار پارٹی کھائی, بریانی کھائی آپ نے, تو BNS 298, BNS 299, BNS 196, BNS 270, BNS 223. ارے کسی کے مذہبی جذبات کیسا مجروح ہو رہے ہیں. اگر گنگا میں کشتی میں کھانا کھایا تو کس کے مذہبی جذبات مجروح ہو رہے ہیں؟ کسی کے بھی نہیں ہو رہے نا. پورا گندا سیوریج آ کر گرتا گنگا میں, وہ تمہارے کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ یہ بچے بیچارے لائف جیکٹس پہنے ہوئے, نوجوان ہیں, بولے چلو آپ کشتی پہ جائیں گے, روزہ کھولے. آپ ان پہ کیس بک کر دیے, جیل میں ہیں بچے. وہ نہیں تم مذہبی جذبات کو مجروح کرے. کیا مذہبی جذبات مجروح کرے؟ ارے ان کا جرم صرف اتنا ہے کہ مسلمان ہیں. جو پورا گنگا کو جو گندگی سیوریج آ کر گر رہا اس پہ کوئی کسی کو فکر نہیں ہے. جو بڑے کشتیاں چلتی اس میں جو لوگ پیشاب پیخانہ کرتے وہ گرتا ہے, اس کی فکر نہیں ہے. بتاؤ کہ کیا ہو, صرف تم مسلمان ہیں, جیل میں آپ نے ان کو ڈال دیا. یہ انصاف ہے تمہارا؟ BJP والوں بتاؤ. اور تم پسماندہ مسلمان کی بات کرتے, اس میں پورے بچے سیفی ہیں, پسماندہ مسلمان ہیں اتر پردیش کے. یہ ان سے یہ ناانصافی کی گئی ہے. اور کیا بولتے ہیں کہ اس بچوں کے ویڈیو میں کسی نے کہا عالمگیر مسجد. وہ عالمگیر مسجد ہے وہاں پر نہیں. کیسا بولے تم, مسجد کا نام کیسا لیے؟ ارے بابا وہ نام اس کا عالمگیر مسجد ہے. تمہارے ابا کے ابا کے ابا کے دادا پیدا ہونے سے پہلے وہ عالمگیر مسجد ہے اور صبح قیامت تک رہے گی انشاءاللہ تعالی. مگر آپ بولے نہیں, کیسا بولا اس نے ویڈیو میں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہر چیز میں مذہبی جذبات ہمارے مجروح ہو گئے. نہیں, ہمارا تہوار آ رہا, گوشت کی دکان بند رہنا, انڈے کی دکان بند رہنا, لاؤ پیسے بھی دو نا ہمارے کو. قریش برادری کا کام گوشت کا کاروبار کرنا. آپ کے مذہبی جذبات ہیں. میرا رمضان کا مہینہ تھا, پورے شراب کی دکانیں کھلی کیوں تھی بتاؤ؟ بند کرنا تھا کتے کی پیشاب کی دکان کو, پورے بند کرنا تھا شراب کی دکانوں کو بھارت میں. مگر نہیں, شراب کی دکانیں کھلی رہیں گی. میں کشتی میں روزہ نہیں کھول سکتا. میرے مذہبی جذبات مجروح نہیں ہوں گے؟ بند کرو نا پھر. جا میرا گھر ہے, اگر میں بولوں میرا گھر ہے, ہوٹل بند رہنا بند کریں گے آپ؟ ایک زمانہ تھا حیدرآباد میں, چاہے ہندو اور مسلمان کے ہوٹل ہو, آدھا پردہ لگاتا تھا. مگر زمانے کے حالات کے لحاظ سے وہ بھی ختم ہو گیا. مگر یہ کام ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیے, میں نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں, ہندو نوجوانوں کو خاص طور سے, آپ بتاؤ, ایک آنکڑا آیا کہ بھارت میں 67% گریجویٹ جو ہیں وہ بے روزگار ہیں. 67% جو گریجویٹ ہیں بے روزگار ہیں. اور بولو موڈی یہ موڈی وہ, خوش کر لو, تمہارے پیٹ میں تو کچھ جا رہا نہیں, مگر تمہارے دماغ میں نفرت ڈال دی گئی اسد الدین اویسی کے تعلق سے. 67% گریجویٹ بھارت میں بے روزگار ہیں, تو ان کو لگا دیے کام پہ, گو رکشک بنو. اب حیدرآباد میں اگر کوئی بھینس لے کے آ رہا تو روک کے مار رہے ہیں. کیا کر رہی ہے تلنگانہ کی پولیس؟ کیا قریشی اپنا کاروبار نہیں کر سکے گا؟ کون سا کاروبار کرے گا قریشی بتاؤ پھر؟ نہیں, آپ وہ کرنا چاہ رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, پھر
दिल्ली में उत्तम नगर है, मैंने पिछले हफ्ते जिक्र किया था। अब उत्तम नगर में आरएसएस से वाबस्ता तंजीमें बोल रही हैं कि ईद के दिन ईद मनाने नहीं देंगे, फुला कर देंगे, ये कर देंगे। कई मुसलमान अपना घर छोड़कर चले गए उत्तम नगर से। कोर्ट को जाना पड़ा, दिल्ली हाई कोर्ट को जाकर कहना पड़ा ईद तो मनाने दो सुकून से, हम रोजेदार हैं, ईद तो मनाने दो हमको। ये नौबत आ गई भारत में। जो मोदी विश्व गुरु की बात करते हैं, 19 करोड़ 20 करोड़ मुसलमानों को ईद नहीं मना सकते हम खुशी से। हमको धमकियां दी जा रही हैं, हमको कोर्ट को जाकर ईद मनाने के लिए कोर्ट को जाना पड़ा। बताओ बीजेपी, आरएसएस, मोदी, ये कौन सा रूल ऑफ लॉ है? ये कानून की बालादस्ती है कि मुसलमान को अपनी ईद मनाने के लिए हाई कोर्ट को जाना पड़ा। अफसोस की बात है। और हम अपने आप को कहते हैं कि थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। ये चीज हो रही है। दिल्ली की पुलिस अमित शाह के मातहत आती है। क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि मुसलमान हैं। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, गुजरात में यूसीसी का बिल लाया गया। अरे भाई नहीं, आप शादी ऐसे करना। इस्लाम में शादी जन्म जन्म का साथ नहीं है। इस्लाम में शादी कॉन्ट्रैक्ट है। हमारे हिंदू धर्म में जन्म जन्म का साथ हिंदू भाइयों के पास, हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है। और निकाह नामे में अगर बीवी लिख दी कि मेरा शौहर दौलतमंद है, उसके पास डिफेंडर है, उसके पास 2 गाड़ियां हैं, मेरे को हर साल रमजान में 10 दिन उम्रे को लेके जाना, तो उन्हें लिख दी निकाहनामे में, जाना पड़ता, लेके जाना पड़ता आपको। अगर बीवी बोल दी कि देखो तुम्हारे पास डिफेंडर है, बड़ा घर है, हाथ में रोलेक्स की घड़ी है, अच्छे जूते कपड़े तुम पहनते, हफ्ते में 3 दिन तुम होटल में खाना खाते, और 2 जगह पे जाके पान के डब्बे पे 200 रुपए का पान भी खाते, मेरे को तुम साल में 10 दिन उम्रे को लेके जाना पड़ता। कॉन्ट्रैक्ट है ये। शादी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। और हमारे हिंदू जो धर्म के मानने वाले हैं, कई कोर्ट के केसेस हैं। अगर बहू सास ससुरे की खिदमत नहीं करी तो वो क्रूरल्टी है, वो उसकी वजह से उसका शादी खत्म हो जाती। हमारे पास नहीं है। बीवी की जिम्मेदारी नहीं है सास ससुरे की खिदमत करना, बेटे की है, बीवी की नहीं है। पूछ लो, यहां पर बैठे नेमतुल्लाह साहब, मुफ्ती अनवर निजामी साहब, वो अगर बीवी करती है तो उसको बहुत बड़ा अजर मिलेगा। मां बाप की जिम्मेदारी औलाद पर है, बहू पे नहीं। हमारे पास नहीं, बहू पे डालो, अरे बहू पे नहीं है। मुझे मालूम कि मेरी बात सुनने के बाद बहुत से लोग नाराज होंगे। अरे सब अच्छा बोले, ये कई को बोले। मैं कई लोगों से सुना, साहब क्या तकरीर थी, मगर ये खामखा बोल के परेशान कर दिए। मैं क्यों? नहीं, घर में गए तो हमारी बीवी हमारे को बोले, सुने एमपी साहब क्या बोले, सुने एमपी साहब क्या बोले। मैं औरतों के लिए नहीं, ना मर्दों के लिए सच्चाई को बयान कर रहा हूं। मां बाप की खिदमत औलाद की जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी बेटी है तो उसके मां बाप पे शादी हो गई, नहीं मैं भूल जाने, मैं क्या करूं, मेरी शादी हो गई। आपकी जिम्मेदारी है, आपको देखना है। अच्छा, फिर गुजरात में, ये गुजरात का देख लो आप। गुजरात में 1000 अगर बच्चे पैदा हुए तो 890 बच्चियां पैदा होती। इनको ये मोहब्बत है बच्चियों से। और वहां पर क्या होता है, क्यों 890 है बच्चियां पैदा क्यों होती हैं? क्योंकि ये लोग मालूम कर लेते, कुछ बोलते उसको सोनोग्राम, क्या बोलते, जो भी, हाँ जो भी है, मालूम कर लिए कि पेट में बेटी है, हमल साकित कर लेते, जाके हमल को गिरा लेते। अरे 1000 बच्चे हैं तो 1000 बच्चियां भी होना चाहिए ना, गुजरात में नहीं है। और गारंटी से बोल रहा हूं कि सबसे ज्यादा बच्चियां पूरे धर्मों में अगर आप देख लें गुजरात में तो मुसलमानों में होंगी।
سب سے زیادہ ہوں گی، یہاں 890 ہے، اس پر کچھ نہیں ہے۔ اور پھر بات کرے کہ ہم کو ملاتے، ایران میں کیا ہو رہا دیکھو، ترکی میں کیا ہو رہا، ارے ظالموں، لکشدیپ میں کیا ہو رہا میں تم کو بتاتا ہوں۔ لکشدیپ میں فیمل خواندگی کا تناسب، خواتین کا خواندگی کا تناسب پورے ملک میں، ہمارے گجرات میں 69% لٹریسی ریٹ ہے خواتین کا، تو لکشدیپ میں 87% ہے۔ اور پھر گجرات میں 65% خواتین کے جسموں میں خون نہیں ہے، اینیمک ہیں، خون نہیں ہے، اینیمک ہے، مگر ہم UCC لائیں گے، لائے ہیں، بل لائے ہیں۔ اور گجرات میں کوئی مسلمان اپنا گھر ہندو کو نہیں بیچ سکتا، ہندو اپنا گھر مسلمان کو نہیں بیچ سکتا۔ ڈسٹرب ایریاز ایکٹ ہے، احمد آباد کا 40% حصہ، یعنی اگر میں کہوں تو اگر سکندر آباد کا 40% حصہ کوئی کسی کو نہیں بیچ سکتے، کلیکٹر سے پرمیشن لے کے بیچنا، وہ UCC ہو گیا۔ اور پھر الہ آباد ہائی کورٹ نے اتر پردیش میں مسلمان اپنی جائیداد میں نماز پڑھ رہے، نماز پڑھنے سے روک دیا گیا، تو ہائی کورٹ نے ایک سوال کیا اتر پردیش کے یوگی حکومت سے، کیا آپ ہندوؤں کو روک سکیں گے کسی کے ذاتی گھر میں عبادت کرنے سے؟ کیوں مسلمانوں کو آپ روک رہے ہیں؟ یہ ہائی کورٹ نے پوچھا ان سے۔ میرے بھائی، یہ ہمارے دیش کا حال ہو چکا ہے، ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں پر کچھ نہ کچھ تماشے ہو رہے ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ ہمارا پڑوسی پاکستان بھی اسرائیل کا چھوٹا بھائی ہے۔ یہ دونوں ایسے ممالک ہیں جو ان کے پڑوسیوں کو سکون سے کبھی رہنے نہیں دیں گے۔ بمباری پاکستان افغانستان میں کیا اور 400 لوگوں کو مار دیے، 400 لوگوں کو۔ یہ پاکستان بڑا دعویٰ کرتا ہے نہیں نہیں اسلام، ارے کہے کا اسلام، تم کو اسلام کا الف نہیں معلوم، تم نے اپنی بمباری سے افغانستان میں 400 لوگوں کو شہید کر دیا وہاں پر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک کے چند گھڑیاں ہمارے درمیان میں ہیں۔ اسی ماہ مبارک میں مرحوم قائد سالار ملت ہم سے رخصت ہوئے اس دنیا سے، ان کا انتقال ہوا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مرحوم قائد کو ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کی خدمات کو قبول کرے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو سالار نے ہم کو راستہ دکھایا، جو عبدالواحد اویسی نے ہم کو اپنی قربانیوں کے ذریعے، جو اسماعیل زبی، شیخ محمد اختر، احمد پاشا قادری، جلیل صاحب، رحمت حسین زیدی، حبیب محمد خان ڈلازی، غلام غوث خان، کرنل سراج الدین، اور بلالہ جو سابقہ کارپوریٹر تھے، ایسے کئی لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو قربان کر کے مجلس اتحاد المسلمین کو مقام عطا کیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس جماعت کو اور لے کر آگے بڑھیں۔ مخالفین ہر دور میں تھے اور مخالفین رہیں گے، ہم مخالفین کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ کر کام کرتے جائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سالار ملت کے لیے اور مجلس اتحاد المسلمین کے تمام مرحوم قائدین کے لیے دعا کریے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے۔ اور آج کی رات عبادت میں گزارنا ہے، کم سے کم 2 رکعت نماز رات میں اٹھ کر پڑھو۔ یہ مزدور کو مزدوری ملنے کی رات ہے، اس کو رائے گاہ جانے مت دو۔ میرے ساتھ نعرہ لگائیے، مسجد اقصی زندہ باد، بیت المقدس زندہ باد، مسجد اقصی زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔